بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والے اور دوست احباب کو NS بلڈر کی طرف سے السلام علیکم. آج کچھ دوست احباب کچھ ہمارے کلائنٹس ایک چیز پہ بحث کر رہے تھے اور وہ پوائنٹ تھا سرکولیشن آف منی. تو اس پہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی سب کو. تو وہ سب دوستوں نے کہا کہ جی آپ اس کو اپلوڈ کریں یا اپنے باقی جتنے بھی ریئلٹرز ہیں ان تک پہنچائیں. بیسکلی اس مثال کے اندر ہمارے جتنے بھی ریئلٹرز ہیں ان کے لیے اور خصوصی طور پہ جو انویسٹر حضرات ہیں ان تمام کے لیے ایک میسج ہے. اور اس میسج میں آپ کے لیے پروفٹ کمانا اور دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو پوائنٹ ہمارا سمجھ آ جائے. بیسکلی سرکولیشن آف منی ہے کیا, اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کرتے ہیں. فرض کریں ایک شخص ہے, وہ ایک ہوٹل میں جاتا ہے, گیسٹ ہاؤس میں جاتا ہے. وہاں جا کے ان کو کہتا ہے کہ جی مجھے یہاں کا سب سے خوبصورت کمرہ رینٹ پہ چاہیے. تو وہاں کا سٹاف جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جی آپ کو اگر اچھا کمرہ چاہیے تو آپ کو اس کا فرض کریں 5,000 روپے رینٹ دینا ہوگا. تو وہ شخص 5,000 روپے کا نوٹ نکال کے ان کے کاؤنٹر پہ رکھ دیتا ہے کہ یہ لو جی مجھے کمرہ دکھا دے. اور انتظامیہ کو یہ شرط دیتا ہے کہ اگر مجھے روم پسند نہ آیا تو میں واپس آ کے اپنی پیمنٹ لے لوں گا, مجھے یہ روم پھر نہیں چاہیے ہوگا. تو چونکہ انتظامیہ کو پتا تھا ہمارا روم اچھا ہے, انہوں نے کہا جی آپ جائیں, ہماری کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ, آپ آ کے واپس لے لیجیے گا. ایز ڈیز وہ بندہ وہاں سے چابی لے کے چلا جاتا ہے. کچھ ٹائم کے بعد ابھی وہ 5,000 روپے کا نوٹ کاؤنٹر کے اوپر ہی پڑا ہوتا ہے کہ ایک شخص باہر سے آتا ہے اور وہ آ کے ہوٹل والوں کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کے ہوٹل کو گوشت سپلائی کرتا ہوں, میری کچھ اماؤنٹ پینڈنگ ہے. تو ہوٹل انتظامیہ کہتی ہے جی زیادہ حساب کتاب ہم نہیں کر سکتے, ایک 5,000 روپے کا نوٹ ابھی کاؤنٹر پہ پڑا ہوا ہے, کسی کلائنٹ سے ابھی وصول کیا ہے, یہ آپ اٹھا لیں. وہ شخص چپ کر کے لے لیتا ہے. جیسے ہی وہ ہوٹل کی باہر نکل کے سیڑھیاں اترنے لگتا ہے تو رستے میں اس کو ایک اور شخص ملتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب گوشت والے بھائی, آپ کا گوشت اٹیسٹ میں کرتا ہوں, میں فلاں ڈاکٹر ہوں, میرا آپ کے ساتھ فلاں ریلیشن ہے, تو کچھ اماؤنٹ اگر آپ دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو ایز پر روٹین وہ گوشت والا سے کہتا ہے کہ جی یہ ابھی 5 منٹ پہلے یہ 5,000 روپے کا نوٹ میں نے ہوٹل سے لیا ہے, یہ آپ رکھ لیں, میرے پاس یہی ہے. وہ شخص اس سے وہ 5,000 روپے کا نوٹ لے لیتا ہے اور دوبارہ ہوٹل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. آ کے وہ ہوٹل والوں کو کہتا ہے کہ جی مجھے میرے کمرے کی چابی دے دیں, چونکہ وہ پہلے وہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے. تو ہوٹل انتظامیہ کہتی ہے کہ جی آپ کا لاسٹ ڈے کا بقایا ہے وہ آپ ہمیں دے دیں, ہم آپ کو چابی دے دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ابھی 2 منٹ پہلے سیڑھیوں پہ ایک بندے سے یہ 5,000 روپے کا نوٹ وصول کیا ہے, یہ آپ رکھ لیں, مجھے چابی دے دیں. وہ اس سے وہ 5,000 روپے لے لیتے ہیں, وہ کاؤنٹر کے اوپر ہی رکھ دیتا ہے اور چابی لے کے چلا جاتا ہے. اتنی ہی دیر میں جو شخص سب سے پہلے چابی لے کے روم دیکھنے گیا ہوا تھا وہ واپس آ جاتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ جناب یہ روم مجھے پسند نہیں ہے, برائے مہربانی آپ میرے پیسے واپس دے دیں. انتظامیہ اپنی طور طریقے کے مطابق اس کو کہتی ہے جی یہ 5,000 روپے کا آپ کا نوٹ ابھی تک کاؤنٹر پہ پڑا ہوا ہے, آپ کو روم پسند نہیں, آپ واپس لے لیں. وہ واپس لے لیتا ہے. انتہائی چھوٹی سی مثال کے اندر اکنامکس کو اگر لگا کے دیکھیں تو اس کے اندر کسی بندے نے کوئی چیز لی نہیں ہے, کوئی چیز دی نہیں ہے, کچھ پرچیز نہیں کیا اور کچھ سیل نہیں کیا, لیکن صرف ایک 5,000 روپے کے 5 منٹ 4 لوگوں کے درمیان گھومنے سے 3 سے 4 لوگ اپنے قرض کے بوجھ سے نکل گئے, ان کا قرض ادا ہو گیا, جبکہ وہی نوٹ وہی اماؤنٹ دوبارہ اس شخص کے پاس پہنچ گئی جس کی وہ تھی. اس چھوٹی سی مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے, پیمنٹ ہے, پیسے موجود ہیں, آپ نے اس کو ڈمپ کیا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے, آپ اسے کچھ کر نہیں رہے, آپ کو تو وہ فائدہ نہیں دے رہی ہے تو کنفرم ہے ہی ہے, لیکن وہ دوسروں کو بھی نہیں دے رہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی فائدہ ہو دوسروں کا بھی, تو آسانی یہ ہے کہ آپ اپنی ڈمپ کی ہوئی اماؤنٹ, ڈمپ کیا ہوا پیسہ اس کو نکالیں, سرکولیٹ کریں. اگر وہ سرکولیٹ ہو کے ایز اٹ از ہی آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے, آپ کو کچھ بچتا یا نہیں بچتا, لیکن آپ کے توسط سے 4 سے 6 لوگ قرضے سے نکل سکتے ہیں. یہ بہت بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہے معیشت کے اندر, آپ کا کنٹریبیوشن ہے کاروبار کے اندر. جس طرح لوگ آج کل کے معاشی بحران میں چل رہے ہیں, بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ باہر نہیں نکالتے, اس سے ہمیں شاید نقصان ہو جائے گا, یا اس طرح یہ ڈس اسٹیبلٹی جس طرح چل رہی ہے کل کلاں کو یہ پیسہ ہم تک واپس نہ آئے. ڈر کو ختم کریں, اپنا ڈمپ کیا ہوا پیسہ باہر نکالیں,
اس سے نہ صرف سرکولیشن کرنے سے آپ کو پروفٹ کی مد میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کو ثواب بھی ہو سکتا ہے کہ 4-6 لوگوں کو آپ نے قرض سے نکالا۔ تو یہ میسج میرا تمام ریئلٹرز کے لیے بھی ہے اور تمام انویسٹرز کے لیے بھی ہے کہ خدارا پیسوں کو ڈمپ کرنے کے بجائے، غیر ضروری جگہ پہ باؤنڈ کرنے کے بجائے اس کو سرکولیٹ کریں۔ یہ بیسیکلی سرکولیشن آف منی، اور یہ میں نے آپ کو اس کا ایک فائدہ بتایا ہے کہ سرکولیشن آف منی سے کیا ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو۔